بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو سی ایگزام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے جوڈیشری سسٹم یعنی عدالتی نظام کے بارے میں۔ ویورز، کسی بھی حکومت کے 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں، ایک لیجسلیچر، دوسرا ایڈمنسٹریٹو اور تیسرا جوڈیشری۔ ہم بات کریں گے جوڈیشری کے بارے میں، پاکستان کے جوڈیشری سسٹم کے بارے میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کا بٹن نیچے دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ تمام عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل کی سماعت اس عدالت میں ہوتی ہے، یعنی جو پاکستان کی دوسری عدالتیں ہیں، جو زیریں عدالتیں ہیں، وہ کی فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر اپیل کرنی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک چیف جسٹس ہوتا ہے جسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دیگر جج صاحبان شامل ہیں جن کی تعداد کا تعین پارلیمنٹ کے قانون کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو چیف جسٹس کے علاوہ باقی ججز ہیں ان کی تعداد 15 ہے۔ اگر بات کی جائے ججوں کی تقرری کی یعنی اپوائنٹمنٹ کی، تو چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر صدر پاکستان کرتا ہے اور باقی ججوں کا تقرر صدر ہی کرتا ہے، لیکن چیف جسٹس کے مشورے سے، اور صدر اس بات کا پابند ہے کہ وہ چیف جسٹس کا مشورہ لے اور اس کے مطابق دوسرے ججز کو اپوائنٹ کرے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی اہلیت کی بات کی جائے تو ان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہوں، وہ 5 سال تک کسی بھی ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہوں اور کم از کم 15 سال تک ہائی کورٹ میں وکالت کر چکے ہوں۔ یہ ان کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر ریٹائرمنٹ ایج کی بات کی جائے تو ان کی ریٹائرمنٹ ایج ہے 65 سال یعنی 65۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے سر عبدالرشید، اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل یعنی قائد اعظم محمد علی جناح سے جنہوں نے حلف لیا تھا وہ سر عبدالرشید تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صدر پاکستان سے عہدے کا حلف لے گا، جبکہ دوسرے جج صاحبان چیف جسٹس سے اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ یعنی جو چیف جسٹس ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پاکستان کا صدر منتخب ہوتا ہے اس سے جو حلف لیا جاتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لیتا ہے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی عارف علوی جو ہے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں اور ان سے حلف لیا ہے میاں ثاقب نثار نے، جو اس وقت کی چیف جسٹس ہیں۔ اور جب چیف جسٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ان سے حلف کون لیتا ہے، چیف جسٹس سے حلف کون لیتا ہے؟ جو سپریم کورٹ کے دوسرے ججز ہیں وہ چیف جسٹس سے حلف لیتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان کا جوڈیشری سسٹم ہے، جو عدالتی نظام ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے نیچے ہے فیڈرل شریعت کورٹ، اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد دیکھ لیں ہائی کورٹس۔ ہائی کورٹس ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیچے آتی ہیں۔ ہر صوبے میں ایک ایک ہائی کورٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو کیپٹل سٹی ہے اس میں بھی ایک ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ کے نیچے آ جاتا ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشنز جج۔ ہر ایک ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو باقی ٹاؤن اور سٹیز ہیں ان میں مجسٹریٹ اور سینئر سول جج بیٹھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ہائی کورٹ کی۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ تمام صوبوں میں اور کیپٹل سٹی میں ایک ایک ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان ہوں گے جن کی تعداد کا تعین قانون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے ججوں کی تقرری کی تو جو صدر پاکستان ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کرتا ہے، جبکہ جو ہائی کورٹ کے دوسرے ججز ہیں ان کے انتخاب کے لیے جو صدر پاکستان ہے وہ چیف جسٹس کا مشورہ لے گا، جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس سے مشورہ لے گا، اور جو متعلقہ صوبہ ہے اس کے گورنر سے مشورہ لے گا۔ یعنی 3 بندوں سے مشورہ لے گا، ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے، دوسرا جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس سے، اور تیسرا متعلقہ صوبے کے گورنر سے مشورہ لے گا۔ تو پھر جو باقی ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہیں
اپوائنٹ کرے گا۔ اہلیت کی بات کی جائے تو ہائی کورٹ کے جج کے لیے پاکستان کا شہری ہونا، عمر کم از کم 40 سال ہونا اور 10 سال تک کسی بھی ہائی کورٹ میں وکالت کا تجربہ ہونا، اور چوتھے نمبر پہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 10 سال تک کسی عدالتی عہدے پر فائز رہا ہو۔ تو ایسا جو بندہ ہے وہ ہائی کورٹ کا جج منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جان لیں کہ ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج 62 ایئرس ہے، یعنی 62 سال۔ ویورز، چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے فیڈرل شریعت کورٹ کی۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو 1980 میں صدر پاکستان کے حکم پر قائم کیا گیا۔ اس کے ججز کی تعداد 8 ہے، جن میں 3 کا عالم دین ہونا لازمی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جو ہائی کورٹ کا جج منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو، اسے بھی فیڈرل شریعت کورٹ کا جج منتخب کیا جا سکتا ہے، اور اسے منتخب کرتا ہے صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے سے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج کی میعاد 3 سال ہے، اور اگر صدر پاکستان چاہے تو اس میعاد کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے آغا رفیق احمد، اور موجودہ چیف جسٹس ہیں نجم الحسن۔ ویورز، لاسٹ پہ ہم بات کریں گے وفاقی محتسب کی۔ 1983 میں وفاقی لیول پر ایک وفاقی محتسب کو اپوائنٹ کیا گیا۔ وفاقی محتسب کو امبرڈزمین بھی کہتے ہیں۔ امبرڈزمین کا مطلب ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسا اپوائنٹی جو پرائیویٹ پرسنز کی کمپلینٹس ریسیو کرتا ہے، اور وہ کمپلینٹس کس کے خلاف ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں گورنمنٹ آفیشلز کے خلاف یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف۔ اور امبرڈزمین کا مقصد یہ ہے کہ جو متاثرہ شخص ہیں ان کو انصاف پہنچایا جا سکے۔ تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، لیکن صرف وفاقی لیول پہ ایک امبرڈزمین کو اپوائنٹ کرنا یہ ناکافی تھا، اس لیے اسے ایک ادارہ بنا دیا گیا، اور یہ ادارہ تمام صوبوں میں بھی بنا دیا گیا، اور تمام صوبوں میں امبرڈزمین کو اپوائنٹ کیا گیا، جو کہ لوگوں کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں گورنمنٹ آفیشلز کے خلاف اور لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں۔ اس وقت کے وفاقی محتسب ہیں سید طاہر شہباز۔ اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سی ایگزام چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کا بٹن نیچے دیا گیا ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیوز انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی وہ آپ کی یوٹیوب کی سکرین پر آ جائیں گی، اور اس طرح کی نالجیبل ویڈیوز آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اگر آپ کسی قسم کا سجیشن دینا چاہتے ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کیسی لگی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔